کہ اگر قوم کو 5 وقتہ نمازی نہیں بلکہ 100% تہجد گزار بنا دیا جائے. حق وہ روشنی ہے جو ہر ظلمت کو چیر کر حق کا راستہ دکھاتی ہے. وبہ نستعین صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حکم صاحبان اور رفقائے بزم، موضوع خطاب ہے جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. اس زمانے میں عام طور پر لفظ سیاست کا تلفظ کرتے ہی دل و دماغ میں ایک گھٹیا سوچ گردش کرنے لگتی ہے. اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اس بات کو سمجھ لیا جائے کہ سیاست کسے کہتے ہیں. قوم کی اجتماعی قیادت کرنا، ان کے لیے عمدہ نظام حکومت قائم کرنا اور اجتماعی معاملات میں قوم کی رہنمائی کرنا، اسے سیاست کہتے ہیں. اور یہ انفرادی زندگی سے لے کر سماج اور معاشرے تک کا ایک اہم اور اٹوٹ حصہ تھا، ہے اور ہمیشہ رہے گا. یہی وجہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام نے اس شعبے میں وحی الہی کے بنیاد پر انسانیت کی بہترین رہنمائی کی. قرآن کریم میں بہت سے انبیاء کرام کا ذکر کیا گیا ہے جو اپنے وقت میں حکمراں بھی تھے اور دینی و مذہبی معاملات میں قائد بھی. انہی انبیاء کی طرح ہمارے نبی کی زندگی کا بھی ایک اہم پہلو نظم و سیاست سے متعلق ہے. چنانچہ جب ہم جناب نبی کریم کی مدنی زندگی کو دیکھتے ہیں تو آپ کی روشن اور بے مثال سیاست یوں سامنے آتی ہے کہ آپ نے معمولی طاقت کے ذریعے باطل قوتوں کو سرنگو کیا. قلیل سی مدت میں 10 لاکھ مربع میل کے رقبے پر کم سے کم جانی نقصانات کے ذریعے اسلامی حکومت قائم کی. ہجرت کے بعد سب سے بڑا مسئلہ مہاجرین کی آباد کاری کا تھا. اس کو اس طرح حل کیا کہ ایک ایک مہاجر کا ایک ایک انصاری کے ساتھ برادرانہ رشتہ قائم کیا. آپ نے طلایہ گردی کا نظم قائم کیا، خبر رسانی کا مؤثر انتظام کیا. اپنی نقل و حرکت سے دشمن کو بے خبر رکھنے میں بھی آپ کو کمال حاصل تھا. چنانچہ فتح مکہ اور غزوہ تبوک اس پر شاہد ہے. صلح حدیبیہ میں تو آپ کی سیاسی بصیرت انتہائی کمال پر نظر آتی ہے. اور سب سے بڑھ کر آپ کی سیاست کی خوبی یہ ہے کہ آپ نے اس کو دین سے الگ نہیں کیا بلکہ سیاست کو دین میں ایسا شامل کیا جیسے عبادات شامل ہے. مگر افسوس آج امت کا ایک بڑا طبقہ اسوہ رسول کے سیاسی پہلو سے ناواقف ہونے کے نتیجے میں سیاست سے کنارہ کش ہو گیا اور اس شعبے کو گندا اور ناپاک شعبہ تسلیم کرنے لگا. نتیجہ یہ ہوا کہ امت مسلمہ کا سیاسی شعور ختم ہو گیا اور فرعون، حامان اور ہلاکو قسم کے لوگ مسند سیاست پر فائز ہو گئے. یاد رکھیں، اگر ہم نے سیاست کو چھوڑ دیا اور یہ میدان اہل حق سے خالی رہا تو پھر وہی ہوگا جس کا خوف مفکر اسلام حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے برسوں پہلے محسوس کیا تھا کہ اگر قوم کو 5 وقتہ نمازی نہیں بلکہ 100% تہجد گزار بنا دیا جائے مگر اس کے سیاسی شعور کو بیدار نہیں کیا گیا اور اس کو ملک کے احوال سے واقف نہ کرایا گیا تو پھر اس ملک میں آئندہ تہجد تو دور 5 وقت کی نمازوں پر بھی پابندی عائد ہو جائے گی. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمانوں کے سیاسی شعور کو بیدار کیا جائے. اس سیاست کو اسلام کا حصہ سمجھ کر اس میں اپنی پوری امانت اور ذمہ داری کے ساتھ قائم کیا جائے تاکہ فرعونیت اور چنگیزیت کا خاتمہ ہو سکے اور عادل انصاف پرور قسم کے لوگوں کا اس میدان میں داخلہ ہو سکے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.